أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرو، یعنی میرے محبوب کی اتباع کرو. جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. یغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے. واللہ غفور رحیم اور اللہ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اصل چیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے. کسی نے بہت اچھا کہا ہے، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا. کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جسے میرے غم نے بھلا دیا میں نے اسے جی سے بھلا دیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہماری یاد میں، ہماری فکر میں بھلا دیا تھا، اور ہمارا پوری امت کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ امت نے جی سے حضرت محمد رسول اللہ کو بھلا دیا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. اصل مسئلہ جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، وفد نجران ان کا یہ بہت سارے دعوے تھے. ان میں ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ میرا تو آدھا کام ہو گیا ہے، آدھا کام باقی ہے. آدھا کام کیا ہو گیا ہے؟ میں نے طے کر لیا ہے کہ بادشاہ کی بچی سے نکاح کرنا ہے. آدھا کام ہو گیا ہے. اور بادشاہ دے گا نہیں دے گا وہ آدھا کام ہے. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ نے ان کے جواب میں یہ بات کہی کہ تمہارے محبت کرنے سے نہیں بات بنتی، بات تو اس وقت بنے گی کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے. تمہارا محبت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ جب تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو پھر بعد میں تمہارا کام پورا ہو جائے گا. تو اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو تم محبت کے دعوے دار ہو، لیکن ہماری طرف سے محبت تمہیں اس وقت ملے گی جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو. اپنے تئیں تم کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا طے کر لو گے تو یہ کوئی ضابطہ اور یہ کوئی چیز نہیں ہے. تم سے اللہ محبت کرنا تم سے اللہ محبت کرے اگر یہ تم چاہتے ہو تو اس کا آسان راستہ یہی ہے کہ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کرو. اور علماء اور بزرگان دین اس وقت بھی ہمارے اور تمہارے سامنے یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھو طوفان نوح کے زمانے میں بچنے کے لیے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. اگر کشتی کو چھوڑ کر اگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اونچے پہاڑ کی بلندی پہ پہنچ جائے تو بھی وہ اس طوفان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونا. تو آج کے زمانے میں بے ایمانی کا جو طوفان چل رہا ہے، اس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی آدمی کتنا ہی بلند کتنی بلندی پر پہنچ جائے اس سے تو وہ بچ نہیں سکے گا. بجوز یہ کہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا، اپنی آپ علیہ السلام کی اداؤں پر فدا ہونا، یہ ضروری ہے. محبت ایک دل کی ایک
کیفیت کا نام ہے، اس کو کوئی دکھا نہیں سکتا، اس کو کوئی بتا نہیں سکتا۔ اس کو دکھانا ہے، اس کو بتانا تو یہی ہے کہ اپنے محبوب کی اداؤں پر اپنے آپ کو فدا ہونا۔ جو جس درجے میں فدا ہوگا سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں اسی درجے کی محبت ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمہیں کرنی ہوگی۔ اس وفد نجران کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس ذات کو تم اپنی آنکھوں سے جیتے جی دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، اس کی باتوں کو تم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے۔ اس ذات نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اپنے تک پہنچنے کے لیے اپنی بات کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے۔ وہ سلسلہ اللہ نے چلایا، حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ ان نبیوں کی بات کو ماننا اور ان کی پیروی کرنا یہی ایک راستہ ہے کہ جس سے تم جس راستے پر چل کر تم اس تک پہنچ سکتے ہو، میری محبت کے دعوے میں تم سچے ہو سکتے ہو، اور تم اس نتیجے میں اس کے ضمن میں میری محبت لے سکتے ہو، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو اللہ پاک نے ان نجرانیوں کو وفد نجران سے بات کہی، ان کو تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی حضرت محمد رسول اللہ کی اتباع کرو۔ ان کے ذہن میں ایک بات یہ تھی، جیسے کہ کئی دن سے بات آ رہی ہے کہ عیسائیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ تین خدا ہیں۔ ایک ساتھی نے ہمارے کل میں کسی کو پوچھا تھا تین خدا کون سے خدا ہے؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ خود بھی تین خدا کے ماننے والے بھی اس کو اب تک حل نہیں کر سکے، اس کے عقلی اور نقلی دلائل پیش نہیں کر سکے۔ ہم اور آپ کیا اس کے عقلی اور نقلی دلائل کو پیش کریں گے؟ بہرحال کسی درجے میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے۔ تین خدا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو وہ اب مانتے، باپ مانتے ہیں، اللہ جن کو ہم آپ لوگ اللہ کہتے ہیں، اس کو یہ عیسائی باپ مانتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مانتے ہیں، بیٹا، کہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تو دو خدا ہوئے، اللہ بھی خدا اور حضرت عیسیٰ بھی خدا ہوئے۔ تیسرا خدا کون؟ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں روح القدس تیسرا خدا ہے۔ اب ابن اور روح القدس، روح القدس کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ روح القدس یہ ہے کہ اللہ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت حیات، اللہ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت حیات کو روح القدس کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خدا اور حضرت حق جل مجدہ یہ خدا، یہ تین خدا مل کر ایک خدا، یہ الگ الگ تین خدا اور تینوں مل کر ایک خدا، یہ ان کا یہ نظریہ ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت یہ وفد نجران کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے بھی مانتے تھے اور اللہ کے رسول بھی مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے تھے اور اللہ کا رسول بھی مانتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے کو ہم نبی مانتے ہیں، اس نبی کو چھوڑ کر نبی امی کو کیوں مانیں؟ نبی امی کو ہم کیوں مانیں کہ جو نبی جو رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ ہم تو اس نبی کی ماننے والے ہیں جو اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ ذہن میں ان کے عیسائیوں کے ذہن میں بات تھی، تو ہم تو بہت بڑے نبی اور بہت اللہ سے قریب یا اللہ ہی جو ہے ان کی ہم ماننے والے، اس کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کی بات ہم کیسے مانیں؟ یہ ان کے ذہن میں بات تھی۔ تو اللہ نے اس کا جواب دوسری آیت میں دے دیا، نہ وہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں اور جو کچھ تم سمجھتے وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ہیں کیا ہیں؟ وہ ہیں یہ ہیں کہ حضرت آدم کے بیٹے ہیں،
حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ تو بیٹے ان کا تو نسل نامہ اللہ پاک نے نقل کیا کہ جیسا اور لوگوں کے باپ ہیں ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کیا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ باپ ثانی ہے ساری دنیا کے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آ گیا اور طوفان میں ساری انسانیت ختم ہو گئی، اور اس طوفان کے بعد جو نسل چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے اولاد میں حضرت عمران ہیں، حضرت عمران کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ تو میرے بیٹے کیسے ہو گئے؟ یہ تو بہت سارے باپوں کے بچے ہیں، جیسے اور انسان ہم سب جو ہے کسی کے بیٹے ہیں، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ابراہیم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت عمران علیہ السلام کی نسل میں یہ آئے ہیں۔ یہ تو اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اس کو سمجھایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریت بعضها من بعض، ہر ایک کے دوسرے کی ذریت ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک تو بہت زیادہ سننے والے ہیں، علیم اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ نجرانیوں کو بھی جانتے ہیں، عیسائیوں کو بھی جانتے ہیں، یہودیوں کو بھی جانتے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ کی آج کی امت کو بھی اللہ پاک خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہماری اور تمہاری سب کی کامیابی جو ہے وہ وقت کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب آپ کی اداؤں پر فدا ہونے والے بنے، جتنا کم سے کم جتنی سنتوں کو بسہولت و آسانی ہم زندہ کر سکتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، کم سے کم ان کو تو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ۔